Assalamu alaikum. Zubair Kareem again. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. یہ تیسرا لیکچر ہے اقتصادیات اور ربا کے بارے میں. پہلے دو لیکچرز جو ہیں وہ تمہیدی تھی. پہلا لیکچر تفکر کے بارے میں تھا اور دوسرا علم کے بارے میں، اور ایک مثال آپ کو دی تھی خمر کی، جس میں آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ترجمہ اگر مختلف کر دیا جائے تو اس کی نوعیت کیا بدل جاتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. اس لیکچر میں میں سیدھا ہی جاتا ہوں ربا کے اوپر. ربا کو ڈسکس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مشاہدہ کرنے سے. کچھ جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ربا جو ہے وہ ایک اقتصادی نظریہ ہے. یہ کوئی کرمنل چیز تو نہیں ہے، لیکن اقتصادی نظریہ ہے. جیسے زکوٰۃ اقتصادی نظریہ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ربا ایک اقتصادی نظریہ ہے. اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو جیسے کمیونزم جو ہے نا وہ اقتصادی نظریہ ہے، اسی طریقے سے ربا بھی اقتصادی نظریہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ربا جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے انسانوں کے لیے. اس کا یہ ہم جب بات کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ ہی ربا شروع ہوا تھا. ربا جو ہے وہ جب سے انسان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں تب سے ربا کا مسئلہ چل رہا ہے. 5000 سال پہلے ارسطو نے ربا کے بارے میں لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ بہت بری چیز ہے. رومن جب حکومت کر رہے تھے انہوں نے بھی ربا کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اسی طریقے سے میں جیسے میری کتاب ہے اس میں بتاتا ہوں کہ جو بائبل ہے اس میں بھی ربا کے خلاف لکھا ہوا ہے. سو جوئش کے لیے، کرسچنس کے لیے بھی ربا ویسے ہی غلط ہے جیسے ہمارے لیے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جب جو اسلام سے پہلے جو عرب تھے وہاں پر ربا کا کاروبار ہوتا تھا. ربا اگر آپ اس کو کاروبار کہنا چاہیں، ربا وہاں پر تھا اور اس کی پریکٹس ہوتی تھی. رسول اکرم کی اپنی فیملی بھی اس میں انوالو تھی اور یہ تب تک سلسلہ چلتا رہا جب انہوں نے ختم کر دیا اس کو. اب یہ ہے کہ کیوں جو اسلام کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو باقی لوگ بھی جو کہ غیر مذہبی لوگ بھی وہ بھی کیوں ربا کے اتنے خلاف تھے. اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ ربا کے لوگ اتنے خلاف تھے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہسٹری میں ربا ہوتا کیا تھا. اس بارے میں یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو مسلمانوں کے لیے اس چیز کا جواب اگر ڈھونڈنا چاہیں کہ ربا کیوں اتنا خراب تھا، تو ہمارے لیے سب سے پہلا جو ریفرنس ملتا ہے نا وہ امام مالک کی کتاب جو ہے الموطا اس میں ملتا ہے. کیونکہ کسی بھی حدیث میں اس چیز پر ڈسکرپشن نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ربا اس چیز کی وجہ سے خراب ہے. کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے حدیث میں ربا کی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بتایا جائے ڈیٹیل میں کہ کیوں یہ خراب ہوتا تھا. جیسے قرآن میں بھی ایسا ہے کہ یہ تو بتایا گیا ہے کلیئرلی کہ ربا غلط ہے، لیکن کیوں غلط ہے یہ اس پر بحث بالکل مختلف ہے. تو پرانے زمانے میں کیوں لوگ جو ہیں ربا کے اتنے خلاف تھے، اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا تھا. پرانے زمانے جب کوئی قرض لیتا تھا کسی سے، اس زمانے میں کوئی حکومت تو تھی نہیں، کوئی اسٹیٹ گورننس وغیرہ یہ چیزیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، اور سارے جو لوگ ٹریڈیشن زیادہ فالو کرتے تھے قانون کے بجائے. اور جو لوگ قبیلوں میں رہتے تھے زیادہ تر، اور قبیلے والے جو ہیڈ جو ہیں جو مرضی کہہ دیں وہی قانون بن جاتا تھا جو جس طریقے سے ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیتا تھا، جیسے کوئی پرانے زمانے میں کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لے لے
کہ بیٹی کی شادی ہے یا کچھ بھی ہے، اینی ریزن، 5 لاکھ روپے کسی سے قرض لے لے، یا 10,000 دینار لے لے، یا وٹ ایور، وہ قرض لے لے، وہ لے تو لیتا تھا، اور جو دینے والا تھا وہ دے بھی دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا دینے والا کہ 3 مہینے کے بعد یہ قرض کی واپسی ہوگی، اگر آپ 3 مہینے بعد واپس کر دو گے، جتنا بھی وہ ٹائم دیتا تھا، میں نے 3 مہینے کہہ دیا ہے، جتنا بھی وہ ٹائم دیتا تھا کہ اگر آپ واپس کر دو گے تو یہ قرض جو ہے نا فری ہوگا، میننگ آپ نے 10,000 یا 5 لاکھ روپے لیے ہیں تو 5 لاکھ ہی واپس دے دینا، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 3 مہینے کے بعد وہ پے نہیں کر سکتے تھے واپس، جو کر دیتے تھے وہ تو ختم ہو جاتا تھا وہاں پر، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے وہ یہ پیمنٹ کر نہیں سکتے تھے۔ 3 مہینے گزرتے تھے، ان کا نوکر آتا تھا 5 لاکھ لینے کے لیے، آگے سے ان کے پاس ہے نہیں، تو نوکر یہ کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 مہینے اور دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ جو 5 ہے نا اب یہ 7 لاکھ ہو جائیں گے، آپ کو 3 مہینے بعد 7 لاکھ دینے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ کیوں کہتے تھے اور کیسے 7 لاکھ کی رقم سامنے آ جاتی تھی، اس کا کوئی اصول نہیں تھا، جو مرضی مہاجن کہہ دے وہ چلتا تھا، اور وہ جو قبیلے کے سارے جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ سارے ساتھ ملے ہوتے تھے، اور وہ 5 سے رقم 7 ہو جاتی تھی، 3 مہینے اور مل جاتے تھے۔ اب 3 مہینے اور گزرتے تھے تو یہ صاحب دوبارہ آ جاتے تھے اپنی رقم لینے، اور جس بیچارے نے قرض لیا ہے اس کے پاس ابھی بھی کئی دفعہ پیسے نہیں ہوتے تھے کسی وجہ سے بھی۔ اب وہ کہتے تھے میرے پاس تو ابھی بھی پیسے نہیں، مجھے اب کیا کریں؟ تو یہ جو صاحب تھے یہ کہتے تھے کہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، 3 مہینے اور دیتے ہیں آپ کو، لیکن ایسا ہے کہ وہ جو 7 ہیں نا وہ اب 10 ہو جائیں گے، تو اب 3 مہینے اور ہیں آپ کے پاس، اب اس کے بعد 10 لاکھ ہوں گے۔ اب یہ جو بیچارہ جو ہے جس نے قرض لیا ہوتا تھا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، نہ وہ کہیں جا سکتا تھا، نہ کوئی گورنمنٹ سے شکایت کر سکتا تھا، اگر وہ کرتا ہوگا قبیلوں والوں سے تو وہ کہتے ہوں گے بھائی یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو یہاں کا ٹریڈیشن ہے تو آپ کو کرنا ہوگا فالو۔ سو وہ سب چلتا تھا، 3 مہینے اور گزرتے تھے بیچارے کے پاس، وہ نوکر دوبارہ آتا تھا، اس بیچارے کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، اب 10 لاکھ کہاں سے لائے، وہ 10 لاکھ بھی نہیں۔ اب جو ہے وہ نوکر کے ساتھ صاحب بھی آتے تھے، وہ آ کے کہتے تھے بھائی دیکھو اب آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 10 لاکھ یا تو مجھے آج 10 لاکھ دے دو، 5 نہیں 10 لاکھ، 10 لاکھ مجھے آج دے دو تو مسئلہ صاف ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایسا ہے کہ آپ کی یہ جو گھر ہے، زمین ہے یا جانور ہیں یا جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، اسٹیٹ ہے، وہ میری ہوگی۔ وہ اگر 10 لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی تو وہ جتنا بھی 10 لاکھ کا بنتا تھا وہ لے جاتے تھے، بیچارہ کنگال ہو جاتا تھا، اور اکثر وہ 10 لاکھ ہوتی نہیں تھی، اور کچھ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو قرض دیا جاتا تھا صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں، ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں تھا پھر بھی قرض دے دیتے تھے۔ وہ کیوں؟ کہ جب ایسی سچویشن آتی تھی تو ان کو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ایسے کیجئے کہ آپ اور آپ کی بیگم اور بچے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کام کریں گے، مزدوری کریں گے، اور وہ جو مزدوری ہے نا وہ ہمیں پے کرے گی ہمارا قرض، اور جب وہ قرض ہو جائے گا تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا، تو آپ ہمارے لیے کام کرو گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، وہ گھر لے جایا جاتا تھا، ان کو جو بھی وہ کوئی مزدوری ہو رہی، مزدوری پرانے زمانے میں جو بھی ہوتی ہوگی، فارم میں کام کرنا ہے ادھر ادھر واٹ ایور، وہ مزدور بن جاتے تھے۔ اب ان کی لیبر اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ ساری زندگی بھی لگے رہیں، وہ کبھی پے آف نہیں کر سکتے تھے، اور وہ جو 20 ہیں وہ 5 سال بعد 30 لاکھ ہو جاتے تھے، وہ کبھی پے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ بیچارے پیرنٹس جو ہیں والدین مر جاتے تھے، ان کے بچے بھی مزدوریاں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا مہاجن کو، بیکاز لوگوں کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس کے پیسے کھا لیے۔ جنریشنز جو ہے نا وہ غلام بنا لی جاتی تھی اس طریقے سے، تو یہ انتہائی صفاقانہ کہنا چاہیے ظلم تھا جو کہ لوگوں پر کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ارسطو نے بھی کہا کہ یہ چیز غلط ہے، اور پرانے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور اس کی جو نوعیت میں بیان کر رہا ہوں تقریباً اسی طریقے سے امام مالک نے اپنے الموطا میں لکھا ہے کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا، اس طریقے سے ہم کرتے تھے ربا کو۔
اس چیز کو قرآن نے بین کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ربا کو بین کر دیا۔ اب یہ جو ہے نا، اب پھر ہم آگے چلیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس میں اتنے سارے کویشچن کیوں ہیں، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ نیکسٹ نقطہ اس میں یہ ہے کہ ربا کے بارے میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ہم منع ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حدیثیں لے کر آتے ہیں الٹی سیدھی، اب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں الٹی سیدھی، وہ اس لیے کہ کچھ الفاظ جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتے جو وہ استعمال کرتے ہیں حدیثوں کے بارے میں، وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ کسی کو بتانا ہوتا ہے نا کہ ربا جو ہے حرام ہے یا منع ہے، ہمیں کسی بھی جگہ حدیث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنا واضح الفاظ میں قرآن نے ربا کے بارے میں لکھا ہے، کسی اور سن کے بارے میں لکھا نہیں ہے، کسی اور برائی کے بارے میں لکھا نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ خمر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، الکوہل کے بارے میں، شراب کے بارے میں، کہ اس سے دور رہو، یہی کہا گیا ہے۔ اس کو دور رہو کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پیو، نہ بناؤ، نہ پلاؤ، نہ کچھ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ربا کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے ساتھ ڈیل کرو گے تو میرے ساتھ ایک جنگ چھیڑ رہے ہو۔ امیجن کریں، اب ذرا الفاظ پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ربا کے میں ڈیل کرو گے تو میرے ساتھ ایک جنگ چھیڑ رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگ اس کا مطلب جو ہے نا فلی گریسپ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے میں کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرے، لیکن اگر وہ نیت بھی کرے، کوئی اس قسم کی حرکت بھی کرے تو کیا ہوگا؟ اس بندے کا یا بندی کا یا اس فیملی کا یا اس سوسائٹی کا امن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے رحمت کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ رحمت اٹھا لے گا، اور رحمت اٹھانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ امن ختم ہو جائے گا، جس کو ہم پراسپیرٹی کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، اور انصاف ختم ہو جائے گا، اور جس کو کہتے ہیں ترقی اس معاشرے میں ہو نہیں سکتی جس میں یہ سب چل رہا ہوگا، جس میں ربا چل رہا ہوگا۔ اس میں ناانصافی ہوگی، اس میں خطرات ہوں گے، اس میں خوف ہوگا، وہ لوگ غلام بنیں گے دوسری قوموں کے، وہ ہمیشہ مانگتے رہیں گے دوسروں سے، وہ کبھی کسی کو دینے والے نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سے شکرانہ کیا، انہوں نے ربا کے ساتھ ڈیل کیا۔ تو یہ اب آخر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بالکل ہی نہ مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عذاب بھی لا سکتا ہے۔ بہت سارے نیچرل عذاب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہ آتے ہیں۔ وہ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ربا کے بارے میں کوئی شک ہے کسی کو کہ یہ پتہ نہیں شاید جائز ہے کہ نہیں جائز، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ربا کلیئرلی حرام ہے، منع ہے، اس کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ ذرا سا مسئلہ رہا ہے کہ ربا ہے کیا چیز، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ دوسرا نیکسٹ نقطہ یہ ہے کہ ربا جو ہے نا وہ ہے تو برائی، سن ہے، لیکن یہ مختلف ہے کچھ اور برائیوں سے۔ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا جب اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے کوئی مسلمان، تو یہ بھی برائیاں ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مسائل ہے نا، یہ مسائل جو ہے نا، یہ انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہے، درمیان میں اور کوئی نہیں۔ انڈیویجول، کوئی مرد ہو یا عورت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو اسی کا نقصان ہے۔ اس چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر بالکل نہیں پڑتا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حج کریں یا نہ کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ یہ مسئلے جو ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ قرآن میں کلیئرلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر سارا تو ہم پر ہے، اگر کریں گے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو برا ہے۔ یہ اس طرح ہو گیا۔ لیکن ربا مختلف ہے۔ ربا جو ہے نا وہ ہے مسئلہ دو اشخاص کے درمیان، یا دو کمیونٹیز کے درمیان، یا دو گروپس کے درمیان، یا دو سوسائٹیز کے درمیان۔ یہ دو اشخاص ہو گئے نا، تو جب بھی ربا ہوگا، کیونکہ ربا کا ہمیشہ اثر غلط ہوگا، ربا کا کبھی بھی یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ربا کا کوئی اچھا اثر ہوگا۔ ربا اتنا غلط ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ غلط ہوگا، تو اس کا غلط اثر دوسری پارٹی پر ہوگا۔ اگر کوئی ربا سے ڈیل کرے گا تو دوسری پارٹی جو ہے اس پر اس کا نیگیٹو اثر ہوگا۔ اس لیے ربا جو ہے نا وہ مختلف ہے، اس لیے اتنا زیادہ اس پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ دوسرے اشخاص پر اور قوموں پر اس پر نیگیٹو اثر ہوتا ہے اس کا، اس لیے یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور اس کا اثر بہت وسیع ہے، صرف ایک پر نہیں، بہت وسیع ہے اگر آپ پراپر طریقے سے ربا کو سمجھیں۔ اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ خراب ہے۔ سو ربا جو برائی ہے یہ دوسری برائیوں سے اس طریقے سے مختلف ہے۔ اور یہ جو اثر ہے نا ربا کا، جو میں نے کہا کہ یہ نیگیٹو اثر ہے دوسرے شخص پر یا سوسائٹی پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامک سوسائٹی میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، چاہے اسلامک سوسائٹی ہو یا نان اسلامک سوسائٹی ہو، چاہے ہندو سوسائٹی ہو، چاہے کرسچن سوسائٹی ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اگر وہاں پر ربا ہوگا تو اس کا جو نیگیٹو اثر ہوگا وہ لوگوں پر پڑے گا، اور اگر ربا نہیں ہوگا تو اس کا جو منافع ہوگا وہ اس سوسائٹی کو ملے گا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ربا میں، کیونکہ ربا ایک اقتصادی کانسیپٹ ہے۔ اس لیے پھر یہ ہے کہ برائیاں جو ہوتی ہیں نا کسی سوسائٹی میں، کوئی بھی برائی لے لیں، برائیاں کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ختم کر دے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ برائیاں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کی جا سکتی۔ چوری کرنا غلط ہے، زنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہو جس میں کوئی 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور کہیں ایک بھی چوری نہ ہو، کسی چیز کی بھی چوری نہ ہو، تو وہ سوچنا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ساری برائیاں ایسی ہیں کہ آپ ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں، بالکل ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اور جتنی برائیاں کم ہوتی ہیں اتنی سوسائٹی اچھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سوسائٹی میں برائیاں ہوتی ہی نہیں، جو سوسائٹی بہتر کام کر رہی ہے اس میں برائیاں کم ہوتی ہیں، اور جو سوسائٹی غلط رستے پر ہے اس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ صرف کم اور زیادہ کا سلسلہ ہے، یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک سوسائٹی میں برائی ہوتی ہی نہیں، برائیاں تو ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، دوسرے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اسی طرح ربا ہے۔ اب ربا کو کم اور زیادہ تو کر سکتے ہیں، کمپلیٹلی ختم کرنا جو ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب جیسے پاکستان میں کوئی کہہ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہ ہم ایک قانون بنا دیں گے کہ جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، وہ ہم قانون بنا دیں گے کہ پاکستان میں کوئی بینک سود نہیں لے سکتا۔ قانون بن گیا، ان کے خیال میں انہوں نے ربا کو ختم کر دیا۔ یہ صرف ان کا ڈریم ہے، ان کی کم فہمی ہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی ہو۔ پہلی بات تو یہ ان کا ایکشن ہی غلط ہے، لیکن دوسرا یہ ہے اس طریقے سے ربا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ صرف کم فہمی ہے۔ سو ربا جو ہے اس کو آپ کنٹرول اور کم کر سکتے ہیں، یہ پوری کوشش ہے، لیکن مکمل طور پر ختم کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ ایسی کوئی سوسائٹی ہے نہیں جس کی میں مثال دوں آپ کو کہ اس میں ربا نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو مثالیں ضرور دوں گا کہ کس سوسائٹی میں ربا کم ہے اور کس سوسائٹی میں ربا زیادہ ہے، اور جن سوسائٹی میں ربا کم ہے وہ سوسائٹیز پیسفل ہیں، پروگریسنگ ہیں اور پراسپر ہیں، میننگ کہ وہ امیر ہیں، وہاں پر پیس ہے، امن ہے، اور وہ
خوش رہتے ہیں. یہ چیز آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا میں کیسے. اب یہ ہے کہ ربا کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ تمہید کے بعد ایک مثال کی طرف چلتے ہیں. اور ربا تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک مثال لیتا ہوں کہ جیسے گھر فائنانس ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان میں جیسے گھر فائنانس کرتے ہیں یا امریکہ میں گھر فائنانس ہو رہا ہے کہ آپ نے گھر خریدنا ہے. وہاں پر ہمارے لوگ زیادہ تر ربا کے بارے میں ڈسکشن وہیں کرتے ہیں، وہاں پر پھنس جاتے ہیں. اس لیے میں یہ مثال آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ گھر فائنانس کرنا ہے اور وہ اس کے لیے. تو اس کے لیے ایسا ہے، اس طرح سوچئے کہ ایک شخص ہے، اس نے گھر خریدنا ہے اور اس کو ایک گھر پسند ہے. وہ دیکھتا ہے مارکیٹ میں اور ایک گھر اس کو پسند آ گیا. اس گھر کی پرائس جو ہے نا، لیٹ سے $500,000 ہے، $500,000. اس کو یہ گھر پسند ہے، مارکیٹ کے حساب سے وہ پرائس ٹھیک ہے. وہ گھر جو ہے نا ایک بلڈر نے بنایا ہے اور وہ بلڈر وہ گھر بیچنا چاہتا ہے آبویسلی. اب یہ خریدنا چاہتا ہے، یہ بیچنا چاہتا ہے، تو یہاں پر ایک ٹریڈ ہونی چاہیے. اب بلڈر جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ گھر $500,000 کا ہے، آپ $500,000 لے آؤ تو گھر آپ کا ہے. اب $500,000 کس کے پاس ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتے کیش. اگر کوئی کسی کا کوئی بہت امیر دوست یار بھائی ہے، پیرنٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ لے لیں، لیکن زیادہ تر لوگ سسٹم ایسے نہیں چلتا. زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے وہ $500,000. اب کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو گھر بنا ہے نا، یہ مثال سمجھنے کے لیے، جو گھر بنا ہے نا وہ بلڈر نے بنایا ہے، اور اس گھر بنانے کے لیے اس کو پر کنکریٹ لگا تھا، بریکس لگی تھیں، ووڈ لگا تھا، کھڑکیاں لگی تھیں، شیشہ لگا تھا، بہت سارے اپلائنسز لگے تھے، پلمبنگ تھی، الیکٹریشین تھا، بہت سارے لوگ، بہت ساری کمپنیاں انوالو تھیں. وہ سارے کے سارے لوگوں نے کام کیا، مٹیریل پرچیز کیا گیا، پھر لیبر تھی، ان کے پیسے تھے، سارا کچھ، یہ سب کچھ ملا ملو کے نا. تو یہ ایسے سمجھیں کہ وہ جو بلڈر $500,000 کا گھر بیچ رہا ہے نا، وہ 350,000 جو ہے نا، وہ تو اس نے ان کو دینے ہیں، سارے لوگوں کو جو میں نے ابھی بتایا. اس میں جو 1.5 লাکھ ہے نا وہ بلڈر کا منافع ہے. اب جب تک وہ گھر نہیں بکتا، بلڈر کو نہ تو پیسے ملتے ہیں ان کو دینے کے لیے، نہ اپنے لیے. اس 1.5 লাکھ میں اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور نیا پروجیکٹ بھی شروع کرنا ہے، کیونکہ اس کو ایک زمین کا ٹکڑا اور خریدنا، اس پہ گھر بنانا ہے. اب کیا ہے، وہ بھی سٹک ہے اور یہ بھی سٹک ہے جس نے خریدنا ہے. اب اس کے سلوشن کیا ہے؟ اس چیز کا سلوشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب کسی سے پیسے مانگے اور وہ دے دیں. اب ایسے دینے والے تو لوگ ہیں نہیں، تو یہ جو پیسے مانگنے کا سلسلہ، اس میں پھر ایک آ جاتا ہے بینک. بینک سمجھے وہی شخص ہے یا کوئی گروپ آف پیپل ہیں یا ایک کمپنی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں آپ کو. تو ان کے جب وہ انوالو ہوتا ہے، بینک بیچ میں آ جاتا ہے، تو دیکھیں کتنا منافع ہوتا ہے سب کو. جب بینک بیچ میں آ جاتا ہے تو بلڈر کو $500,000 مل جاتے ہیں. وہ پیسے کبھی بھی اس شخص کے پاس نہیں آتے، وہ سیدھے بلڈر کے پاس جاتے ہیں. وہ بلڈر کو وہ پیسے مل جاتے ہیں، اس سے وہ 350,000 سے سارے لوگوں کو پے آف کرتا ہے. 150,000 اس کو بچتے ہیں، اس سے وہ ایک اور پلاٹ خریدتا ہے اور بزنس شروع کرتا ہے، اس کا گھر چلتا ہے. سارا سسٹم چل رہا ہے، ساری سوسائٹی، اتنے سارے لوگ، اتنی ساری انڈسٹری جو ہے نا وہ فیڈ ہو رہی ہے. اور انفیکٹ جو چھوٹے ملک ہیں ان کی پوری اکانومی یہ ہوم بلڈنگ پہ چل رہی ہوتی ہے، یہ سارے سلسلے اسی طریقے سے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو وہ گھر مل جاتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے، بہت سارے لوگ جو انوالو تھے سب کا فائدہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو $500,000 اس کو مل گئے، اب وہ کس شرط پر ملنے چاہیے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ
قرض جو ہے نا اس پر کوئی ایکسٹرا چارج نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. کچھ لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں جو کہ ربا کو ایک خاص طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر ایکسٹرا چارج نہیں لیا جا سکتا، یہ ربا ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بینک جو ہے نا اس شخص کو یا بلڈر کو $500,000 دے دے اور یہ جو شخص ہیں جنہوں نے گھر خریدا ہے یہ 30 سال میں ان کو واپس کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے. میں یہاں پر لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جسٹس یا انصاف اور فیئرنیس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیسا انصاف ہوا کہ یہ ایک تو وہ جو بینک تھا وہ اسی پیسے کو کہیں اور جگہ انویسٹ کر سکتا تھا، پھر اس پیسے کی تو ویلیو بدل جانی ہے اگلے سال، 2 سال، 3 سال بعد. تو یہ تو ٹوٹل ناانصافی ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو $500,000 دے دے اور آپ اس کو 30 سال میں واپس کرتے رہو، جتنی مرضی قسط بناتے رہو. تو یہ اللاجیکل بات ہے، غیر منطقی بات ہے. یہ جو بات کرتے ہیں نا لوگ، یہ غیر منطقی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا وہ ڈوب گیا اور وہ غیر منطقی تھا، یہ بھی غیر منطقی بات ہے. یہ بالکل غیر منطقی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کوئی قرض جو ہے وہ فری ہو سکتا ہے. فری قرض نہیں ہوتا. فری قرض آپ کا بھائی کبھی آپ کو دے سکتا ہے، بہن دے سکتی ہے، والدین دے سکتے ہیں، کوئی دوست اچھا دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو قرض ہے نا اگر وہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لیتا تو وہ انصاف نہیں ہوتا. وہ آپ اگر پورا کا پورا واپس کر دو تو پھر بھی وہ قرض جسٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ان کی جنراسٹی ہے. اور اگر کبھی آپ نہیں پے آف کر سکتے تو وہ آپ کو معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں یا زیادہ ٹائم دے دیں، وہ بھی سب ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. وہ صحیح نہیں ہے، وہ فیئر نہیں ہے. فیئر تو یہی ہے کہ وہ جو آپ کو $500,000 دے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. جنہوں نے آپ کو $500,000 دے ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈیل فیئر ہونی چاہیے، اور بارور کے جس نے گھر میں رہنا ہے اس کے لیے بھی فیئر ہونی چاہیے. ان دونوں کے لیے فیئر ہونی چاہیے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈیل تھی نا یہ انفیئر ہوا کرتی تھی ہمیشہ بارور کے لیے. اور وہ جو دینے والا ہوتا تھا انڈیویجول یا بینک، وہ ہمیشہ ابیوز کرتے تھے. اتنا زیادہ ابیوز کرتے تھے کہ اکثر ہی لوگ غلام بن جاتے تھے، ان کے گھر بار چلے جاتے تھے. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اب اگر آپ وہ ساری چیزیں نکال دو تو پھر ایک سسٹم کریٹ کرو کہ یہ چیز فیئر ہو جائے تو پھر یہ لون ہو سکتا ہے. اور یہ جو لوگ اسلامک بینک جو ہے نا وہ ان کا وہ بزنس ہے، وہ یہ سب سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لون جو ہے نا وہ فری نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ عام بینک تو یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہوگا کہ ہم ایک انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں جاؤں گا کہ کیسے فارمولہ بنایا جاتا ہے. وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرسٹ ہوگا، یہ فارمولہ ہے، اور اس کے حساب سے ایسا ہوگا کہ آپ لوگے تو ہم سے $500,000 میننگ 500,000 یہ لون لوگے، لیکن 30 سال بعد جب آپ واپس کرو گے تو وہ 650 6,50,000 دو گے، میننگ $1.5 آپ زیادہ دو گے. جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہو نا تو آپ $1.5 زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے ٹرمز بنا لی ہیں، شاید غلط بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے. وہ ایڈ کر دیتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ. لیٹ سے کہ وہ آپ نے 6.5 لاکھ، 5 کے بجائے 6.5 لاکھ آپ نے دینے ہیں بینک کو. جو اونر ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ 30 سالوں میں یہ فیئر ہے. آفٹر آل اس نے اس گھر میں رہنا بھی ہے فری آف چارج. تو وہ اس سارے کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، ڈیل ہو جاتی ہے، وہ فیئر سمجھا جاتا ہے. اب اسلامک بینک کیا کرتے ہیں؟ اسلامک بینک کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں انٹرسٹ جو ہے نا وہ ربا ہے. پھر اب کیا کریں بینک اور اس کے ساتھ؟ تو وہ جو سب سے جو کامن اسکیم، میں اس کو سلوشن نہیں بلکہ اسکیم کہتا ہوں، جو سب سے زیادہ
کامن اسکیم کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، آپ ایسے کرو کہ گو گھر کی پرائس تو ہے 500 5 لاکھ، لیکن آپ کاغذات میں لکھ دو کہ اصل میں گھر کی پرائس 6.5 لاکھ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی پرائس تو اس کی 500,000 ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بٹ آپ کاغذات میں لکھ دو کہ 6.5 لاکھ ہے، کیونکہ آپ نے دینے تو 6.5 لاکھ ہی ہیں، سب کو پتا ہے کہ آپ نے دینے تو 6.5 لاکھ ہی ہیں۔ اور یہ بڑی باقاعدگی سے اسلامک بینکنگ میں ہو رہا ہے۔ اب اینڈ میں وہی پیسے دینے والا بینک ہے، وہی پیسے ہیں، اتنے ہی زیادہ مل رہے ہیں، وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اب ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ 1.5 لاکھ جو ایکسٹرا آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے، وہ بینک والے تو کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ جب اسلامک بینک سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو 1.5 لاکھ آپ زیادہ مانگ رہے ہو یہ کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ مارک اپ ہے، منافع ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ ہو رہا ہے۔ اب اسلامک بینک جو ہے نا، ان کو سمجھنے کے لیے یہ گفتگو آگے چلتی ہے۔ اب اسلامک بینک کو سمجھانے کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی توجہ بڑھ جائے، میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ ایسا فرض کیجئے کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں دکانیں ہیں، فروٹ کی دکانیں ہیں، 10 فروٹ کی دکانیں ہیں، دکانوں پر آم بک رہے ہیں، یہ آم کی دکانیں ہیں۔ آم آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے اگایا جا رہا ہے، وہ لوگ صدیوں سے کھا رہے ہیں، اور آم اگانے والے صدیوں سے ایکسپیریمنٹ کرتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اچھا آم اگایا جائے، اچھا ٹیسٹ ہو، اچھی شکل ہو، اچھی خوشبو ہو۔ تو ایسا ہے کہ بہت سالوں پہلے، صدیوں پہلے ایسا تھا کہ آم اگانے والے جو ہے نا، وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے اپنے پودوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ کہ اس سے پروڈکشن آم تو زیادہ ہوتے تھے، لیکن ان کی شکل بگڑ جاتی تھی، ان کا ٹیسٹ بدل جاتا تھا، ان کو کھانے سے لوگ بیمار ہو جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھ لیا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا، وہ کچھ کیمیکلز ہمیں نہیں ڈالنے چاہیے، کچھ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا کہ آم اگانے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں کوئی ایسا کسان ہوتا تھا جو کہ وہ پرانے طریقے سے آم بیچ کے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا زیادہ پیسے بنائے، تو وہ ابھی بھی اسی طریقے سے کرتا تھا۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا، وہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے اپنا زراعت ٹھیک کر لی تھی۔ اب وہاں سے ایسے باغات سے آم آتے تھے، شہر میں 10 دکانیں تھیں، آم بک رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ 5 پاؤنڈ کا، $5 کے پاؤنڈ پہ، لیٹس ایزیوم کہ $5 پر پاؤنڈ آم بک رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، اسی مارکیٹ میں ایک نئی دکان کھلتی ہے، اور وہ جو دکان ہے نا، اس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے بڑا کہ آرگینک مینگوز۔ آرگینک، دیسی تو صحیح ورڈ نہیں ہے، لیکن آرگینک آم جو ہے نا، وہ دیسی کہہ لیں، دیسی آم وہ بیچ رہا ہے ایک شخص۔ وہ مختلف طریقے سے پیک کیے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے غلاف میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، اور وہ بک رہے ہیں۔ اور اس دکان کا ریٹ جو ہے نا، وہ $7 پاؤنڈ ہے، باقیوں کا $5 ہے، ان کا $7 پاؤنڈ ہے۔ شہر کے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھی یہ کیا، کہتے ہیں یہ ہمارے آرگینک آم ہے، یہ مختلف ہے۔ اب آرگینک آم جو ہے نا، وہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کوئی ایسی چیز کھانے کو ملے جس سے ان کا نقصان ہو۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا، آہستہ آہستہ آرگینک خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو اور لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی جو دکاندار ہیں وہ پریشان ہیں کہ یار یہ آم تو وہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ چپ رہتے ہیں، کیا کریں، کر نہیں سکتے کچھ۔ بیچ میں ایک میرے جیسا بندہ آ جاتا ہے، تو وہ ایک دن اس دکان پہ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ تجسس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو تجسس ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا، تجسس سب سے پہلی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی ریسرچ شروع کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
وہ خاموشی سے ساری ریسرچ کرتا ہے کہ آم کہاں سے آ رہے ہیں، کون پروڈیوس کر رہا ہے، کون لے کر آتا ہے، کس طریقے سے آتے ہیں اور کس طریقے سے اگائے جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دکاندار اور وہ بھی جو آرگینک آم بیچ رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی جگہ سے آم خرید رہے ہیں۔ وہ پیچھے سے آم ایک ہی جگہ پر اگ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر خریدے جا رہے ہیں، ایک ہی ریٹ پر خریدے جا رہے ہیں، لیکن یہ آرگینک والا جو ہے نا، یہ وہاں پر آ کے اپنے آپ کو ایک تو کہتا ہے یہ آرگینک ہے، دوسرا اس کا ریٹ بھی اس نے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اخبار میں آرٹیکل لکھ دیتا ہے، شور مچاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ نہیں مانتے، جو لوگ آرگینک آم کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، جو آرگینک آم بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے آم تو مختلف ہیں، وہ مانتے ہی نہیں۔ لیکن بات تھوڑی بڑھ جاتی ہے، تھوڑا بہت شک پڑ جاتا ہے لوگوں کو، تو اب جو آرگینک آم والے نا وہ کہتے ہیں اس کا تو کچھ اور کرنا ہوگا دکان والے۔ وہ ایک نئی اسکیم، پہلی اسکیم جو ان کی تھی وہ تو چل رہی تھی، اب وہ ایک نئی اسکیم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ شہر کے اندر ایک مالی تھا، اس شہر میں ایک مالی ہے، گارڈنر ہے، جس کو بہت سارے شہر کے لوگ جانتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ہے اس مالی کی، سب کو پتہ ہے کہ ان کا زراعت کے بارے میں نالج بہت اچھا ہے۔ وہ کسی طریقے سے اس مالی کو کنونس کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں گے، اور کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہمارے آم ہے نا ان کی پیٹی کے اوپر آپ نے سائن کر دینے ہیں کہ یہ آرگینک ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں میرا کیا ہوگا، جو بھی ان کی ارینجمنٹ ہوگی بھی، آپ کو پر پیٹی یا ویسے ہی کوئی سیلری واٹ ایور، وہ اپنی ڈیل کر لیتے ہیں۔ وہ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا، جو آرگینک آم والے نا مارکیٹ میں یہ بھی ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اشتہار لگا دیتے ہیں کہ ہمارے آم تو اور سرٹیفائڈ آرگینک ہے، میننگ کہ باقاعدہ مالی نے سائن کر کے دیا ہوا ہے۔ اب تو اور زیادہ کنونسنگ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھی واقعی، کیونکہ جو مالی ہیں یہ تو بہت رسپیکٹ والے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ تو جو وہ کہتے ہوں گے وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ماڈل، یہ اسلامک بینک کا ماڈل ہے۔ اسلامک بینک جو ہے نا وہ پیسے وہیں سے لے رہا ہے جہاں سے سارے بینک لیتے ہیں، جیسے آم وہیں سے آ رہے ہیں جہاں پر اگائے جاتے ہیں، وہی آم ہے اور وہی پیسہ ہے، وہی پیسہ آگے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دونوں بینکوں میں، جو اسلامک بینک ہے اور نان اسلامک بینک ہے، دونوں پیسہ دیتے ہیں، دونوں فری نہیں دینے والے، دونوں پیسہ دیتے ہیں، دونوں ایز اے لون دیتے ہیں۔ ایک اس کو سیدھا ہی بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ لون ہے، دوسرا اس کا کوئی اور نام رکھ دیتا ہے۔ اب کیونکہ جو پیچھے سے اگر $2 پاؤنڈ کا آم آیا ہے تو آگے آ کے اس پہ منافع تو لگے گا، تو جو دکاندار ہے وہ سیدھا ہی کہتا ہے کہ اس کے اوپر منافع ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ہمارا منافع ہے، یہ انٹرسٹ ہمارا منافع، اور یہ اوپر نیچے جاتا رہتا ہے ڈپینڈنگ مارکیٹ کیسی ہے۔ آج اگر $5 پاؤنڈ ہے، کل $3 پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، اوپر نیچے جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منافع ہے، ایک سرٹن ایک منافع ہے۔ جو آرگینک والا ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ جو ہے نا انٹرسٹ، یہ باقی سارے بینک والے انٹرسٹ لیتے ہیں، میں جو ہے نا ہمارا مارک اپ لیتا ہوں، جس کو منافع کہتے ہیں۔ ایک انٹرسٹ کہہ رہا ہے، ایک منافع کہہ رہا ہے، دونوں بالکل یہ ایک کام کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اسلامک بینک میں۔ اور جو اسلامک بینک کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایک گارڈنر یا شریعہ بینچ والا یا شریعہ ایڈوائزر ہائر کیا ہوا ہے، وہ سٹیمپ لگا رہا ہے کہ یہ اسلامک ہے اور یہ غیر اسلامک ہے۔ اس مثال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوچنا یہ پڑے گا کہ جو گارڈنر ہے یا یہ شریعہ ایڈوائزر ہے بیٹھا ہوا، وہ کس طریقے سے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ ابھی تو میں نے آپ کو بینک کی سوچ بتائی نا، اب یہ سوچنا ہوگا کہ شریعہ ایڈوائزر جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے کہ وہ جو گارڈنر کی تھنکنگ کیا ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے، اور اس کے لیے میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا۔ لیکن اب یہ جو ویڈیو ہے نا یہ کافی لمبی ہو گئی ہے، اور میرا حلق جو ہے
وہ تھوڑا خشک ہوتا جا رہا ہے. تو میں اس کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے نا یہیں سے شروع کریں گے، جب میں آپ کو بتاؤں گا جو گارڈنر جو شریعہ ایڈوائزر ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، ان کی تھنکنگ کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اس سے شروع کروں گا. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے گمراہی سے بچائے، غلط بیانی سے بچائے، اور میں صرف آپ کو وہ بتا سکوں جو کہ فیکٹ ہے، جو سچ ہے، تاکہ ہم سچ کے پاس ہی پہنچیں، اور کوئی جھوٹ ہے تو اس کو ہم بھولتے جائیں اور اس کو رد کرتے جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.